استاد تھا اور وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد اب مولانا ضیاءالدین صاحب کے انتقال کے بعد سے اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر کریم نجفی صاحب بڑے اسکالر ہیں اور یہ ایک مذہبی اسکالرشپ بھی ان کی بہت بالکل مانی ہوئی ہے، عربی اور فارسی کی پرانی قدیم چیزوں کے بڑے ماہر ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے JNU سے PhD کیا ہندوستان اور ایران کے تعلقات پر، میڈول پیریڈ ریلیشنز، اور وہ کتاب چھپ چکی ہے، بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے۔ تو خانہ ایران جو ایران کلچر ہاؤس، یہ ہندوستان میں علمی تبادلہ اور اس طرح کے ایکسچینج کے بارے میں سلسلے بہت پہلے سے کام کرتا رہا ہے۔ مختلف جو علمی جو اس طرح کے ایجوکیشنل سینٹرز ہیں، ریسرچ سینٹرز ہیں، ان سے مل کر کے سیمینار کرنا اور کتابوں کا ایکسچینج اور اس طرح کی چیزیں لوگ بہت پہلے سے کرتے رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر نجفی کے آنے کے بعد سے اس میں اور مزید تیزی آ گئی ہے، اور یہ خود چونکہ بڑے اسکالر ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ ایران کی علمی دنیا اور ہندوستان کی علمی دنیا میں ایک بڑا تعلق قائم۔ اب اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہندوستان، آپ جانتے ہیں کہ 800 سال تک ہندوستان میں سرکاری زبان فارسی تھی جی، اور 800 سال تک ہندوستان میں جو تہذیب تھی وہ بنیادی طور پر فارسی تہذیب، ایرانی تہذیب تھی، جو ہندوستان کی تہذیب سے مل کر کے ایک نئی تہذیب بنی جس کو ہم لوگ گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ کمپوزٹ کلچر کہتے ہیں، جو ایسی تہذیب جس پر ہم لوگوں کو بڑا ناز ہے کہ دونوں کلچر سے مل کر کے جو بنی تھی، ہندوستانی کلچر سے اور ایرانی کلچر سے، بیسیکلی جو تھا مسلمانوں کا جو کلچر تھا۔ تو اس وجہ سے وہاں پر ہندوستان میں فارسی کی بے شمار کتابیں لکھی گئیں مختلف سبجیکٹس پر، اور ہندوستان کا اور ایران کا تعلق بہت پرانا تھا، سینکڑوں سال مسلمانوں کے آنے سے پہلے سے قائم تھا۔ مسلمانوں کے آنے کے بعد سے بہت اس میں اور نزدیکی آ گئی، خاص طور پر اس لیے بھی کہ یہاں کی زبان فارسی تھی۔ 800 سال تک یہاں کے لوگ فارسی کے ذریعے سے اپنے سرکاری معاملات چلاتے رہے، فارسی ہی بولتے تھے، فارسی ہی لکھتے تھے، اور ان کی جو تہذیب تھی وہ فارسی زبان ہی کے ذریعے سے ایکسپریس ہوتی تھی۔ تو اب کریم نجفی صاحب کے آنے کے بعد سے یہ سلسلہ اور بڑھ گیا ہے، اور ان کی جو خود اسکالر ہیں تو چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہو، بڑھیں، اور دونوں جگہ کے ایجوکیشنل جو سینٹرز ہیں، ریسرچ سینٹر ہیں، ان میں زیادہ قریبی تال میل پیدا ہو اور دونوں ایک دوسرے کی مدد سے کام کو آگے بڑھائیں۔ اسی سلسلے میں آج ان کی تشریف آوری ہوئی ہے یہاں شبلی اکیڈمی میں۔ شبلی اکیڈمی کی جو خدمات ہیں، مولانا شبلی کی جو خدمات ہیں، علمی خدمات کے علاوہ جو خود فارسی زبان کے سلسلے میں جو خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ مولانا نے جو کتابیں لکھی ہیں، خاص طور پر ان کی کتاب شعر العجم، وہ فارسی زبان میں ترجمہ اس کا ہو چکا ہے، اور ایران میں بھی وہ بہت مقبول ہے، بہت پاپولر ہے، اور ہندوستان میں تو یہ کہنا چاہیے کہ فارسی زبان جو یہاں ایک طرح سے اجنبی ہوتی جا رہی تھی، اس کتاب کی وجہ سے پھر دوبارہ وہ مقبول ہوئی۔ بڑی اہم کتاب ہے، بڑا اس کا۔ اس کے علاوہ بھی یہاں سے بہت کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ ہمارا جنرل جو معارف ہے، جو تقریباً 94 سال سے نکل رہا ہے، اس میں فارسی کا پورا ذخیرہ موجود ہے، پورا خزانہ موجود ہے۔ تو اب یہ خواہش ہوئی اور ہماری دعوت پہ تشریف لے آئے ہیں کہ یہ دو جو مرکز ہیں، ان کا جو ایران کلچر ہاؤس ہے، جو اس سلسلے میں اتنا کام شروع سے کر رہا ہے، یہ اکیڈمی جو تقریباً 100 سال سے علم کی خدمت کر رہی ہے، فارسی کی خدمت کر رہی ہے، ہندوستان کی تاریخ کی خدمت کر رہی ہے، ہندوستانی زبانوں کی خدمت کر رہی ہے، اور ہندوستان کے سلسلے میں تو اس اکیڈمی کا جو ایک پورا جو رول ہے، خاص طور پر فریڈم موومنٹ میں، وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ اس نے بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے۔ تو اب یہ دونوں مل کر کے پھر آپس میں ایک تال میل کر کے پھر مل کر کے ان ریسرچ ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں، اور وہ تعلقات جو ہندوستان اور ایران کے بہت صدیوں سے رہے ہیں، ان میں مضبوطی کی ایک اور ڈائمینشن پیدا کریں، کہ اس طرح سے یہاں سے اسکالرس وہاں جائیں۔ جو آج ہم MU سائن کر رہے ہیں ایران کلچر ہاؤس سے، وہ بیسیکلی اکیڈمک اور ریسرچ اورینٹڈ ہے۔ یہاں سے اسکالرس وہاں جائیں، وہاں سے اسکالرس یہاں آئیں، وہ یہاں بیٹھ کے کام کریں، یہاں کے اسکالرس وہاں بیٹھ کے کام کریں، کتابوں کا آپس میں لین دین ہو، جو ہم کتابیں چھاپتے ہیں وہ وہاں کی لائبریریوں میں جائیں، وہاں جو بے شمار کتابیں چھپی ہیں وہ ہمارے پاس نہیں، وہ وہاں سے آئیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو بہت سی کتابیں ایسی ہیں کہ جو مینوسکرپٹ فارم میں ہیں، ابھی چھپی نہیں ہیں، ان کا کیٹلاگ بننے کی ضرورت ہے، اس سلسلے میں مدد کریں گے، ان کا کیٹلاگ چھاپنے میں مدد کریں گے، کتابوں کے چھاپنے میں مدد کریں گے جہاں تک ممکن ہو سکے گا۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ جو اکیڈمک ایکسچینج میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو سیمینارز اور کانفرنسز،
ایسے سبجیکٹس پر، ایسی تھیمز پر جو شبلی سے ریلیٹڈ ہوں، جو ہسٹری سے ریلیٹڈ ہوں، جو فارسی زبان سے ریلیٹڈ ہوں، جو تہذیب سے ریلیٹڈ ہوں، وہ مل کے کی جائیں، یہاں بھی کی جائیں، دلی میں بھی کی جائیں، اور جیسا کہ ابھی آپ سامنے فرمایا نجفی صاحب نے کہ ایران میں بھی کی جائیں، وہاں کے اسکالرس یہاں آئیں، یہاں کے اسکالرس وہاں جائیں، اور اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے ہم دونوں انسٹیٹیوشنز کے اور دونوں ملک کے عوام کے لیے ایک بہتری کا، ایک فائدے کا سلسلہ قائم ہے۔